بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں اربل استفاد چشتی اور آپ کو فیض چشتی ہربل کلینک کی جانب سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک آج آپ کے ساتھ ہم ڈسکس کرنے والے ہیں، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے پینائل پمپ جو یوز کیا جاتا ہے، یعنی پینس پمپ بھی جسے بولتے ہیں، پینائل پمپ بھی کہتے ہیں، فور اریکٹائل ڈسفنکشن اور اریکشن پرابلم جن کو ہو رہی ہے، وہ لوگ جو پمپ یوز کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بہت ہی اہم ٹاپک، بہت ہی اہم معلوماتی ویڈیو، مکمل ویڈیو ضرور دیکھیے گا۔ اس سے پہلے ہم نے ذکر کیا تھا پینس جو پمپ پرابلم ہے، پینس پمپ پرابلم، وہ ہماری ویڈیو چینل پر موجود ہے، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کا لنک آپ کو اس ڈسکرپشن میں مل جائے گا، اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں، وہ آپ لازمی دیکھیے گا۔ اور ساتھ اریکٹائل ڈسفنکشن کیا ہے، یعنی جن کو اریکشن پرابلم ہو رہی ہے، وہ اصل میں کیا وجہ ہے، کس وجہ سے ہوتی ہے، تمام تر معلومات بہترین انداز میں ہماری لیکچر کی صورت میں موجود ہے، وہ آپ نے لازمی دیکھنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس ویڈیو میں جو بھی آپ کو کوئی کوشچن ہو، کوئی آپ بات پوچھنا چاہیں، کوئی معلومات حاصل کرنا چاہیں، ویسے کمنٹ سیکشن میں بھی پوچھ سکتے ہیں، لیکن فی الوقت ہم جو اریکشن پرابلم میں خاص طور پر پینائل پمپ یعنی پینس کے لیے جو پمپ ہے استعمال کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ کون لوگ اسے استعمال کر سکتے ہیں، یا کن کو استعمال کرنا چاہیے اور کس انداز میں کرنا چاہیے۔ یہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے۔ ناظرین، یاد رکھیے گا، جس طرح پہلے بھی آپ کو بتایا ہے، کبھی بھی آپ نے جو نیچرل چیز ہے، نیچرل چیز کے ساتھ یاد رکھیے گا، اگر آپ زبردستی کرتے ہیں یا بہت زیادہ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں تو اس سے آپ کو دیگر بہت زیادہ مسائل ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر، جیسا کہ میں نے لاسٹ ٹائم اپنے لیکچر میں آپ سے ڈسکس کیا تھا کہ اگر آپ پینس کے لیے پمپ یوز کرتے تو بہت زیادہ کھنچاؤ کی وجہ سے، اسٹریچنگ کی وجہ سے آپ جو ہے نا، آپ کو پرابلم ہو سکتی ہے، آپ کے مسل جو ٹیشوز ہیں ڈیمیج ہو سکتے ہیں، مسل میں پرابلم ہو سکتی ہے، مسکولر ڈیمیج ہو سکتا ہے، تو آپ نے اس چیز کا احتیاط لازمی کریں، یہ پہلے ہی ذکر کیا تھا۔ اب آج ہم یہ ڈسکس کرنے والے ہیں کہ کون لوگ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، اگر ایسے لوگ جن میں پیدائشی طور پر یا بہت لمبے عرصے سے اریکشن کا مسئلہ آ رہا ہے اور میڈیسن استعمال کر کر کے کافی لمبا عرصہ گزر چکا ہے، کافی اور ایکسرسائزز بھی کر چکے ہیں، اریکشن صحیح نہیں ہو پا رہی ہے، تو ایسے لوگ تھوڑا سا رسک لے سکتے ہیں، اسے استعمال کر سکتے ہیں، وہ بھی اس حد تک کہ آپ کو آپ کے ڈاکٹر جس طرح مشورہ دیں، آپ خود کبھی بھی کوئی چیز لے کے استعمال کرنا نہ شروع کیجیے گا، ورنہ فائدے کے بجائے نقصان ہو سکتا ہے۔ کیونکہ یاد رکھیے گا، یہ جو پمپ ہوتا ہے جس سے ہم اریکشن لانے کی کوشش کرتے ہیں ٹیمپریری طور پر، یا پھر چاہتے ہیں کہ مستقل کوئی علاج ہو، اس میں ہوتا کیا ہے کہ ایک سلنڈر ہوتا ہے، اور سلنڈر میں پینس رکھ کر جب پریشر ڈالا جاتا ہے، یعنی پریشر سے ہوا کو خارج کیا جاتا ہے، کھنچاؤ بیچ میں آتا ہے، تو یاد رکھیے گا پورے پینس میں آپ کے کھنچاؤ پڑتا ہے، اور کھنچاؤ کی وجہ سے آپ کے جو مسلز ہیں ان میں تناؤ آنا شروع ہوتا ہے، جس کو ہم اریکشن بھی کہتے ہیں کہ ٹیمپریری اریکشن ہو رہی ہے۔ اس میں جب تناؤ آتا ہے، کھنچاؤ آتا ہے، تو ایسا لگتا ہے اریکشن ہماری صحیح ہو رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مسلز پہ پریشر بڑھ رہا ہوتا ہے، مسلز پہ دباؤ بڑھ رہا ہوتا ہے، مسل کھینچے جا رہے ہوتے ہیں۔ جیسے ہی آپ یاد رکھیے گا، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہجامہ جیسے کروایا جاتا ہے، ہجامہ کرواتے وقت کیا کرتے ہیں، وہ جو کپ ہوتا ہے، ہجامہ کپ باڈی پہ جب رکھا جاتا ہے، سکن پہ جب رکھا جاتا ہے، تو اس میں پریشر کریٹ کیا جاتا ہے، پریشر کی وجہ سے سکن باہر آنا شروع ہو جاتا ہے، باہر جب آتی ہے تو پھر اس پہ کٹنگ کر کے ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے۔ تو سیم ایز اٹ از، جب آپ پمپ یوز کرتے ہیں اس میں ویکیوم کریٹ ہوتا ہے، پریشر جب ہوا باہر خارج ہوتا ہے، بیچ میں پریشر بنتا ہے، آپ کے پینس کے مسلز کو کھنچاؤ آتا ہے، مسلز پھولنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ اگر آپ کی سکن سینسیٹیو ہے، یا پھر آپ کو یورینیشن پرابلم ہے، یورین انفیکشن ہے، یا نالی میں کسی بھی قسم کا یوریتھرا میں کسی بھی قسم کا آپ کو کوئی انفیکشن یا پرابلم ہے، آپ کو یہاں تک ڈیمیج ہو سکتا ہے کہ خدا نخواستہ وہاں سے بلیڈنگ بھی ہو سکتی ہے۔ یاد رکھیے گا، اس طرح کی کنڈیشن میں آپ نے زیادہ
اس طرف دھیان نہیں دینا ہے، نہ آپ نے پمپ یوز کرنا ہے، کیونکہ جیسے آپ اگر اس طرح کی کنڈیشن میں پمپ استعمال کریں گے، کھنچاؤ بڑھے گا تو آپ کی اسکن اندر سے ڈیمیج ہو سکتی ہے۔ یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن میں پیدائشی طور پر یا بالکل ہی اریکشن کا مسئلہ، جس طرح ہوتا ہے کہ اریکشن ایک بہت بڑا مسئلہ ان کے لیے بن چکا ہوتا ہے، اریکشن نہیں ہو رہی ہوتی ہے، وہ تھوڑا سا اسے استعمال کریں اور کوشش کریں کہ آہستہ آہستہ سلولی جس طرح ڈاکٹر آپ کو مشورہ دیں اس کے مطابق اس کو آپ استعمال کریں، تاکہ کچھ اریکشن بیرونی طور پر جو فزیکل مالش ہے، مالش کر کے آپ وہ حاصل کر سکتے ہیں، یا پھر سیم ایز اٹ از مالش والے رزلٹ ویکیوم کی صورت میں، ویکیوم پمپ جو ہے، یہ پینائل پمپ ہے، اس کی صورت میں آپ تھوڑے حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اس میں آپ نے احتیاط کرنی ہے۔ ایک تو یہ چیز کہ جس کو پیدائشی طور پر یا بہت زیادہ لمبا مسئلہ ہو وہ یہ استعمال کر سکتے ہیں ممکنہ حد تک، بہت زیادہ بھی اس کا استعمال نہیں کرنا۔ آپ کو بیسٹ مشورہ دیا ہے، سب سے پہلی اور آخری کنڈیشن آپ نے یہ کرنی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ واقعی اریکشن تو آپ کو ہو رہی ہے، لیکن صحیح طرح سے جو اریکشن ہونی چاہیے آپ اپنی بیوی کو سیٹسفائی نہیں کر پاتے ہیں کاز آف یہ اریکشن پرابلم، تو اس کے لیے پھر آپ پینائل پمپ جو ہے وہ آپ کسی حد تک یوز کر سکتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر ایک اور چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جب بھی آپ نے پینس کے لیے پمپ یوز کرنا ہے تو بہت زیادہ دباؤ یا کھنچاؤ کی طرف ہرگز نہیں جانا، کیونکہ پہلے جب آپ یوز کریں گے آپ کو اتنا زیادہ محسوس نہیں ہوگا، آپ کہیں گے ہماری اسکن تو برداشت کر رہی ہے، لیکن جب آپ اس پہ پریشر زیادہ ڈالیں گے اور کھنچاؤ زیادہ ہوگا، مسلز کا پھولنا زیادہ ہوگا، تو آپ کی اسکن بھی ڈیمیج ہو سکتی ہے، یوریتھرا پرابلم ہو سکتی ہے، آپ کو یورینیشن اگر انفیکشن ہے خدا نخواستہ تو بہت زیادہ مسئلہ بگڑ سکتا ہے۔ تو اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اور ایک اور چیز، اگر آپ کو قطرے آتے ہیں، ڈراپس آتے ہیں، یا خیالات آنے پر آپ کو قطرے آنا شروع ہو جاتے ہیں، منی کے قطرے نکلتے ہیں یا مزی کے قطرے نکلتے ہیں، تو پھر آپ نے اس کو استعمال نہیں کرنا ہے، پہلے آپ اس کا ٹریٹمنٹ کریں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کو مثانے میں انفیکشن ہے یا پیشاب کی نالی میں پرابلم ہے، انفیکشن ہے، یا آپ کو پتھریوں کا مسئلہ ہے اور پتھریاں نکلی ہیں یا نکلتی رہتی ہیں، یا کبھی آپ کی نکلی ہوں جس سے اندر خراش پیدا ہوئی ہو، یا اندر سے نالی جو پیشاب والی نالی تو وہ ڈیمیج ہوئی، تب آپ نے یہ اریکٹائل ڈسفنکشن کے لیے فینائل پمپ یوز نہیں کرنا ہے۔ یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے۔ اپنی جو سکن ہے، جلد ہے، اس کو نارمل آپ لے کر چلیں۔ کسی بھی قسم کا آپ نے کوئی اور مزید مشورہ کرنا، ویسے آپ مشورہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو مختصر آپ کو بات سمجھائی ہے کہ اس کنڈیشن میں آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہے، تھوڑا بہت مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا نفس ڈھیلا پڑ جاتا ہے، جو خاص ڈھیلا پڑ جاتا ہے، یا ہم بستری کے دوران یا پھر کسی اور وجہ سے، یا ہم بستری کرنے سے پہلے یا ہم بستری کرنے کے فوراً بعد ہی بالکل ہی ڈھیلا پڑ جاتا ہے، تو یہ وہ چیزیں ہوتے ہیں جو آپ کو اندرونی طور پر ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ بعض اوقات ہارٹ پرابلم ہوتی ہے، بعض اوقات بلڈ سرکولیشن پرابلم ہوتی ہے، بعض اوقات کڈنی پرابلم ہوتی ہے۔ کڈنی یا ہارٹ پرابلم سے مراد یہ نہیں کہ بہت زیادہ مسئلہ ہو، آپ کو اگر مثال کے طور پر ان کے افعال سست ہیں ہارٹ کے، یا پھر آپ کو کڈنی کے افعال سست آپ کی باڈی میں ہو رہے ہیں، تو پھر آپ کو اس طرح کے جو اریکٹائل ڈسفنکشن کا مسئلہ ہے وہ ہو سکتا ہے، یا ایک دم سے اریکشن ڈاؤن ہو جانا اس وجہ سے ہو سکتا ہے۔ یہ آپ کو سارے چیزیں بہتر انداز میں سمجھا دی مختصر سی ویڈیو میں، تاکہ آپ ان چیزوں کو سمجھ کر اپنی زندگی کو احتیاط سے گزاریں اور بغیر کسی سائیڈ ایفیکٹ کے اور کسی بڑے مسئلے میں پھنسے بغیر آپ چیزوں کا استعمال شروع کریں، یا پھر احتیاط سے سوچ سمجھ کر استعمال کریں۔ یہ آپ کو میں نے بتا دیا ہے۔ یہ دو سچویشن جن میں آپ کو بتائے، ایک تو پیدائشی کوئی مسئلہ ہو یا اریکشن بالکل ہی نہ ہو رہی، یا آپ کی جو مسز ہے، آپ کی وائف ہیں، وہ آپ سے سیٹسفائی نہیں ہو پا رہی ہیں اریکشن پرابلم کی وجہ سے، تب آپ تھوڑا اس کو ٹرائی کر سکتے ہیں، ادروائز اس کو زیادہ آپ استعمال نہ کریں۔ انشاءاللہ مجھے امید کافی اگر آپ ان چیزوں پر سوچیں گے، ان چیزوں پر عمل کریں گے، ان باتوں پر، تو پھر آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ پھر بھی کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہو، آپ نے مشورہ کرنا ہو، آپ واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ کو بھرپور انداز میں گائیڈ کیا جائے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھے گا، ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو، ہمارے مفید مشورے اور اوتھینٹک معلومات آپ کو پسند آ رہی ہو تو دوسروں تک لازمی شیئر کریں، خود بھی لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ اللہ حافظ۔